بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین صدق اللہ العظیم۔ سلسلہ وار یومیہ درس قرآن کریم کے حوالے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر تلاوت کی ہے۔ سابقہ آیات میں منافقین کی علامات، ان کی شرارتیں اور ان کی خباثتیں اس لیے بیان کی گئیں تاکہ اہل ایمان ان اپنے چھپے دشمنوں سے آگاہ رہیں۔ اب اس تلاوت کردہ آیت کریمہ میں نفاق کا ثمرہ اور نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمائیے جو دوہرے پالیسی رکھنے والے لوگ ہیں کہ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں مگر اپنے اس عیب کو ہنر جانتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اور جب انہیں ایمان لانے کا کہا جاتا ہے اور ایمان کا معیار بتایا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام کی طرح ایمان لاؤ، تو یہ صحابہ اکرام پر ہرزہ سرائی کرتے ہیں، پھپتیاں کستے ہیں، معاذ اللہ صحابہ اکرام کو بیوقوف بتاتے ہیں، اور مومنوں کی مجلس میں جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، اور جب اپنے رؤساء وڈیروں کے پاس جاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ ان کو جو دوہرا معیار ہے، دوہرا رویہ ہے، دوہری پالیسی ہے، منافقت پر مبنی جو ان کی پالیسی ہے، اس نفاق کا ثمرہ اور نتیجہ کیا ہے وہ اس آیت کریمہ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی، یعنی ان کے سامنے دو آپشن رکھے گئے، یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے، اور دلائل کے ساتھ ہدایت اور گمراہی کو مبرہن کر دیا گیا، اور انہیں اس کے نتائج اور انجام سے بھی آگاہ کر دیا گیا، مگر یہ ایسے بد نصیب ٹھہرے کہ اپنی اس دوہری پالیسی کے نتیجے میں انہوں نے بجائے ہدایت کو اختیار کرنے کے انہوں نے گمراہی کو اختیار کیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے سودا کیا ہے کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو ترجیح دی ہے، فرمایا اس تجارت نے ان کو ذرہ برابر نفع نہ دیا، وما کانوا مہتدین، اور سرے سے ان کو تجارت کا ڈھنگ اور سلیقہ اور طریقہ ہی نہیں آتا تھا۔ اصل آدمی اپنے نفع کو مد نظر رکھتا ہے، اور حقیقی نفع جو ہے وہ ہدایت میں رکھا گیا ہے، مگر یہ منافقین ایسے بد نصیب ٹھہرے کہ انہوں نے اپنے حقیقی نفع کو مد نظر نہیں رکھا، ہدایت کو انہوں نے سلیکٹ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے گمراہی کو ترجیح دی۔ اپنے تئیں وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم صحیح راستے کا انتخاب کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ حقیقت میں نقصان کی طرف جا رہے تھے، اور جو سودا بازی انہوں نے کی اس کے نتیجے میں انہیں نقصان ہی اٹھانا پڑا، اور یہ لوگ سرے سے ایسے تھے کہ انہیں تجارت کا ڈھنگ ہی نہ تھا۔ یہ منافقین کے اس نفاق کا ثمرہ اور نتیجہ بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ہدایت اور گمراہی کا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو ترجیح دی۔ میں اشتراؤ کا معنی خریداری والا نہیں کر رہا بلکہ ترجیح دینے والا معنی کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خریداری میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز انسان کے پاس ہو اور انسان وہ چیز دے کر کے دوسری چیز وصول کرے، جبکہ یہ منافقین جو ہیں ان کے پاس تو سرے سے ہدایت تھی ہی نہیں، یہ تو ہدایت سے سرے سے محروم تھے۔ اگر ہدایت سے محروم نہ ہوتے تو یہ صحابہ اکرام پر تبرہ کیوں کرتے؟ اگر یہ ہدایت سے محروم نہ ہوتے صحابہ اکرام کے ساتھ دھوکہ دہی والا معاملہ کیوں کرتے؟ اگر یہ ہدایت سے دور نہ ہوتے تو یہ اصلاح کی طرف آتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کے پاس سرے سے ہدایت نہیں تھی، اس لیے یہاں مفسرین کرام نے ترجیح والا معنی کیا کہ ان کے سامنے دو چیزیں رکھ دی گئیں، یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کی ڈگر ہے، یہ جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے، یہ جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ اب اس میں سے انہوں نے منتخب کس کو کیا؟ گمراہی کے راستے کو، تو انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر کے گمراہی کو ترجیح دی۔ اگرچہ دوسرا معنی علماء نے کیا ہے کہ اشتراؤ کو اپنے معنی پر رکھا جائے تو اس وقت ان کے پاس ہدایت ہوگی اور وہ ہدایت فطری مراد ہوگی۔ ایک ہدایت ہے فطری اور ایک ہے ہدایت شرعی۔ ہدایت فطری اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو عطا کر دی ہے۔ قرآن کریم سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کی بابت ذکر فرمایا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی فرعون کے دربار میں بیان کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا الذی خلق کل شیء ثم ھدی،
ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کو رہنمائی عطا کی۔ یہ ہدایت فطری ہے۔ جیسے انڈے سے چوزا نکلتا ہے، فوراً وہ زمین پر چونچ مارتا ہے، یہ ہدایت فطری ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میری غذا زمین میں ہے۔ جانور کا، حیوان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ فوراً اپنے ماں کے تھنوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسے معلوم ہے کہ میری غذا یہاں پہ ہے، یہ ہدایت فطری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شخص کو عطا کر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر شخص وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کا ماحول جو ہے وہ اس کو یا تو یہودی بنا دیتا ہے یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتا ہے، تو ماحول کا اثر ہوتا ہے، وگرنہ فطری ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو عطا کر رکھی ہے۔ اگر اشتراؤ کا یہ معنی کرے نا خریداری والا، تو پھر معنی یہ ہوگا کہ ان کے پاس جو ہدایت فطری تھی نا، وہ ہدایت فطری دے کر کے انہوں نے ضلالت اور گمراہی کو خرید لیا۔ اسی طرح یہ اگلے جملے اس معنی کے ساتھ منطبق ہو جائیں گے کہ انہوں نے اپنے تئیں یہ نفع والی تجارت کی، مگر یہ نفع والی تجارت نہ تھی، یہ تو گھاٹے اور نقصان والی تجارت تھی۔ ہدایت کے قرآن کریم میں 4 مراتب بیان کیے گئے ہیں۔ ہدایت ایسی چیز ہے کہ جس کی دعا انسان کو اپنے پروردگار سے کرتے رہنا چاہیے۔ ہم نماز میں بھی اپنے پروردگار سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور اس پر استقامت عطا فرما۔ ہدایت کے لیے پہلا سٹیپ اور پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان منیب ہو، انسان کے دل میں حق کی جستجو اور تلاش ہو، انسان کے دل میں ضد و تعصب نہ ہو۔ ضد و تعصب کی وجہ سے انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، اور انابت اور جستجو کی وجہ سے ہدایت کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ یہدی الیہ من اناب یہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسی کی رہنمائی فرماتے ہیں، اسی ہی ہدایت دیتے ہیں جس کے دل میں حق کی جستجو ہو۔ من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، یہ تڑپ لے کر کے چلنے والا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے راستے میں چلتا ہے تو ہم اس کے لیے ہدایت کے تمام راستے کھول دیتے ہیں۔ تو پہلا سٹیپ ہے انسان کی طرف سے انابت اور جستجو ہو۔ جو انسان منیب بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ دوسرا سٹیپ ہے ہدایت، وہ اسی انابت پر متفرع ہوتی ہے، جستجو کے بعد اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ پھر تیسرا سٹیپ ہوتا ہے استقامت کا، کہ جو بات انسان کو سمجھ آ گئی، جس کی رہنمائی انسان کو حاصل ہو گئی، انسان اس پر ڈٹ جائے اور کسی طرح بھی کمپرومائز نہ کرے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے زبان سے کہا نا اور سمجھ کر کہا کہ ہمارا پروردگار پالنہار صرف اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بوقت موت ہم فرشتوں کو بھیج کر ان کو خوشخبری سناتے ہیں۔ یہ استقامت بڑی چیز ہے۔ استقامت اختیار کرنا، اپنے موقع پہ ڈٹ جانا، یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ تو تیسرا سٹیپ ہے استقامت۔ جب بندہ استقامت اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ چوتھا درجہ عنایت فرماتے ہیں ربط علی القلب کا، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو مضبوط فرما دیتے ہیں۔ جیسے اصحاب الکہف کی بابت فرمایا ربطنا علی قلوبہم، وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے تھے، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ یعنی ایسے موقع پر قدم ڈگمگاتے نہیں اور انسان گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عنایت سے نیکی کے راستے پہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ ہدایت کے 4 مراتب ہیں۔ سب سے پہلے انابت ہو، اللہ ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر استقامت ہو، اللہ تعالیٰ دل کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ اسی طرح گمراہی کے بھی 4 سٹیپ اور 4 درجے ہیں۔ سب سے پہلے گمراہی کا درجہ ہے شک، حق بات کی جائے اور بندہ اس میں شک کرنے لگ جائے، شک یہ گمراہی کا پہلا سٹیپ اور پہلا درجہ ہے۔ سورہ مومن حامی مومن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ، فرمائے بنی اسرائیل تمہاری طرف حضرت یوسف علیہ السلام بھی آئے تھے، مگر تم برابر ان کی بات کو سن کر کے شک میں مبتلا رہے، اور اسی شک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں گمراہ کر دیا۔ تو شک کی وجہ سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ پہلا سٹیپ ہے شک اور دوسرا ضلالت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گمراہی کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ ایسا آدمی جو گمراہ ہو گیا اپنے شک کی وجہ سے، پھر وہ اہل حق کے ساتھ جھگڑتا ہے، اور جھگڑا بھی اس کا بغیر دلیل کے ہوتا ہے، الزام تراشیاں، طعن و تشنیع، پھپتیاں کسنا، بغیر دلیل کے وہ حق کا مقابلہ کرتا ہے۔ جب اس نوبت پر بندہ آتا ہے تو گمراہی کا چوتھا سٹیپ اور چوتھا درجہ وہ انسان پر لاگو کر دیا جاتا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر جباریت۔
اللہ پھر سمجھنے کی صلاحیت، سوچنے کی صلاحیت سلب کر لیتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، فرمایا جنہوں نے ضد کی وجہ سے نہ مانا، حق بات میں شک میں رہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر مہر لگا دی، دلوں میں حق سمجھنے کی صلاحیت ختم، کانوں میں حق سننے کی صلاحیت ختم، اور اللہ فرماتے ہیں وعلی ابصارہم غشاوہ، ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، جس کے نتیجے میں وہ حق راستہ دیکھ نہیں سکتے۔ تو جس طرح ہدایت کے 4 سٹیپ ہیں، اس طرح گمراہی کے بھی 4 سٹیپ ہیں۔ سب سے پہلے شک، دوسرے نمبر پر ضلال، پھر تیسرا جدال، اور چوتھے نمبر پر مہر جباریت۔ تو ان منافقین کے اس نفاق کا ثمرہ اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے بھی ہدایت کو چھوڑ کر کے گمراہی کو سلیکٹ کیا، ہدایت کے راستے پر چلنے کے بجائے انہوں نے گمراہی کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے بتا دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کر دی انبیاء کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے۔ اب انسان کو اس بات کا اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ ان دونوں راستوں میں سے کس راستے کا انتخاب کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کل اسی انتخاب پر انسان کے ساتھ فیصلہ فرمانا ہے عدل و انصاف کا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ حق کی جستجو کرے، حق کے راستے پر چلے، حق کا طالب اور منیب بنے، تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اور پھر اپنے پروردگار سے استقامت کی بھی انسان دعا کرتا رہے۔ اس آیت میں ثمرہ نفاق کا بیان تھا۔ فرمایا یہ منافقین سودا بازی تو کر رہے ہیں مگر گھاٹے کی سودا بازی ہے، اس میں انہیں کوئی نفع نہیں، اور انہیں سرے سے تجارت کا ڈھنگ ہی نہیں آتا۔